پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا درد بھرا واقعہ سنانے والے ہیں کہ ایک ظالم شوہر زنا کرتے ہوئے کتا بن گیا، پھر اس شوہر پر کیسے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ گزارش یہی ہے کہ اس واقعے کو مکمل سنیے گا۔ ایک گاؤں میں نور نام کی لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ حافظ قرآن تھی۔ وہ بہت ہی نیک، پرہیزگار اور اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اپنی شادی سے پہلے اور اپنی شادی کے بعد بھی اپنے گھر میں محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔ نور ایک ٹانگ سے معذور تھی اور یہی معذوری اس کا گناہ بن گئی تھی۔ اسی معذوری کی وجہ سے اس کا پورا خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا اور اس کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ نور نے بہت اچھی شکل پائی ہے، لیکن اس کے نقص کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہونی۔ ایک تو ان کے گھر پر کوئی مرد نہیں تھا، دوسرا اس کی ماں بیچاری اس کے غم میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ پھر جب لوگ گھر آ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے تو نور کی ماں بہت زیادہ رونے لگتی تھی۔ نور کو یہ معلوم تھا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں بلکہ ان کے لیے بوجھ بن چکی ہے۔ نور کے ابا کی پینشن آتی تھی، اسی سے ان کا بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ نور اپنی ماں سے کہتی، امی آپ میری شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، میں کون سا آپ پر بوجھ ہوں؟ اس کی ماں نے آگے سے کہا، ہاں تم مجھ پر بوجھ ہو، جب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی میں دوسری شادی کیسے کروں گی؟ نور اپنی ماں کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ نور کی ماں کہنے لگی، میری عمر 16 سال تھی جب میری شادی ہو گئی اور اگلے ہی سال تو اس دنیا میں آ گئی، اور ابھی تیری عمر 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، تو کیا میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اور تیرے باپ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، تیری شادی ہوگی تو میری شادی ہوگی، اور تجھے پتا ہے میں نے اپنے لیے رشتہ بھی پسند کر لیا ہے، لیکن تجھے یہاں سے کوئی لے کر جائے گا تبھی میری شادی ہوگی، لیکن تجھے تو کوئی لے کر نہیں جا رہا۔ نور اپنی ماں کی باتیں سن کر حیران پریشان تھی اور سوچنے لگی، میری ماں نے کسی کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے۔ نور سوچنے لگی، کون ہے جو میری ماں سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن میری ماں ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا۔ ویسے تو یہ ماں بیٹی دونوں ہی بہت خوبصورت تھی۔ پھر نور کی ماں نے کہا، تو خود ہی کسی کو اپنی باتوں میں لگا لے، شکل تو اللہ نے تجھے بہت ہی خوبصورت دی ہے، تو بھی مجھے کسی دن بتا دینا کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میں تیری شادی اس سے کروا دوں گی تاکہ میری بھی زندگی بچ جائے۔ میں پوری زندگی بیوہ بن کر نہیں گزار سکتی، ہر عورت کی طرح میرے دل میں بھی ارمان ہے، بس تو میری جان چھوڑ دے۔ نور کی ماں نے اپنی بیٹی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور وہاں سے چلی گئی۔ اس دن نور نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے بہت روئی، اے اللہ، ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہے، لیکن یہاں تو میری ماں کو بھی مجھ سے زیادہ اپنی پڑی ہے۔ نور کے محلے کا ایک لڑکا تھا جو اکثر اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتا تھا، لیکن نور نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اگر کبھی نور کسی کام سے گھر سے نکلتی، وہ لڑکا نور کو تنگ کیا کرتا تھا اور باتوں باتوں میں چھیڑا کرتا تھا۔ نور جب چلتی تھی تو صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کی ٹانگ بہت ہی معذور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ جو راستہ ایک عام انسان پار کرنے کے لیے 10 منٹ لگاتا تھا، وہی راستہ نور پار کرنے کے لیے 15 منٹ لگاتی تھی۔ نور جب ایک دن پھر سے گھر سے باہر نکلی، وہ لڑکا روز کی طرح آج بھی اس کا پیچھا کرنے لگا اور کریانے کی دکان پر کھڑا ہو گیا۔ پھر نور کو دیکھ کر اشارے کرنے لگا۔ نور ہمت کر کے اس لڑکے کی طرف گئی اور غصے سے بولی، تم کون ہو؟ کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ وہ لڑکا نور کو کہنے لگا، میرا نام اسد ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو، میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا کہیں رشتہ نہیں آ رہا، آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی اس لڑکے نے یہ بات کہی تو نور کہنے لگی، کیا آپ کے اندر واقعی اتنی ہمت ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اگر اتنی ہمت ہے تو آج میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھ سے نکاح کرو۔ اس کے پاس کھڑے لوگ یہ بات سن کر حیران ہونے لگے۔ کریانے والے نور کو جانتا تھا۔ وہ بولا، بیٹی تم کیوں اس کی بات کو دل پر لے رہی ہو؟ نور نے کہا، نہیں چاچا، میں اس کی بات دل پر نہیں لے رہی ہوں، میں اسے خود کہہ رہی ہوں کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو کر لے، ہمیشہ ایک ہی لفظ بولتا رہتا ہے کہ میں تجھ سے شادی کروں گا، اگر مرد ہے تو کر لے میرے ساتھ شادی۔ وہ لڑکا پوری طرح سے حیران ہو گیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ نور بھی بہت غصے میں تھی اور وہاں سے واپس آ گئی، لیکن 2 دن بعد وہ لڑکا نور کی ماں سے ملنے آ گیا اور آ کر نور کا رشتہ مانگ لیا۔ ماں نے کہا، بیٹا تیرے گھر والے کیوں نہیں آئے؟
تو وہ کہنے لگا میرے گھر میں میری ایک ماں ہے جو چل پھر نہیں سکتی، میں سادگی سے شادی کروں گا، نکاح کر کے آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اگر آپ اجازت دیتی ہیں۔ نور کی ماں کہنے لگی تو ایسے کیسے منہ اٹھا کر میرے گھر آ گیا ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نور کی ماں تو پہلے ہی اس کی شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کی ماں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں تجھے صرف 2 دن کا وقت دیتی ہوں اور آ کر اس سے نکاح کر کے اسے لے جانا۔ نور کی ماں نے اپنی بیٹی کو تھوڑی بہت پیار سے تیار کروایا اور اسے اس کے گھر رخصت کر دیا۔ بیٹی نے جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا اب آپ اپنی زندگی اچھے سے گزارنا۔ نور بولی ماں میں زندگی بھر آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ نور کی ماں کچھ نہ بولی اور نور شادی کر کے اپنے سسرال چلی گئی۔ اس گھر میں صرف نور کی ایک ساس تھی۔ شادی سے پہلے تو نور کو لگا کہ اس کی ساس نے اس کی زندگی جہنم بنا دینی ہے، لیکن وہ تو نور سے بھی گئی گزری تھی، اس کی حالت بھی اس جیسی ہی تھی۔ اپنی بہو سے کہنے لگی بیٹی تم کتنی خوبصورت ہو، اس آوارہ کے چکر میں کہاں سے آ گئی؟ تم نے کیوں میرے بیٹے سے شادی کر کے اپنی زندگی عذاب بنا لی؟ نور کہنے لگی ماں جی آپ دنیا کی پہلی ماں ہیں جو ایسی بات کہہ رہی ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسی نافرمان اولاد کو پیدا کرتی ہیں جو ماں باپ کی زندگی بھی عذاب بنا دیتے ہیں، بلکہ میری تو دعا ہے کہ اس سے کوئی بھی لڑکی شادی نہ کرے اور کوئی بھی اسے اپنی بیٹی نہ دے۔ بیٹیاں ہوں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، تجھے تیرے گھر والوں نے کیسے اس آوارہ کے ساتھ بھیج دیا؟ نور نے اپنی ساس کو اپنی ساری حقیقت بتا دی۔ اس کی ساس کہنے لگی بیٹی پہلے تو صرف اولاد ہی اپنے ماں باپ کو یہ دن دکھاتی تھی، لیکن آج کل تو ماں باپ نے بھی یہ کام پکڑ لیا۔ بیٹی میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں کبھی کچھ برا نہ ہو۔ نور نے اپنی ساس کو مسکرا کر کہا کچھ برا نہیں ہوگا، میں چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لوں گی، میں بہت ہی صابر اور شاکر لڑکی ہوں۔ تو اس کی ساس کہنے لگی اس گھر میں صابر اور شاکر لڑکی کا گزارا نہیں ہے، بلکہ اس گھر میں تو ایک زندہ لاش کا گزارا ہو سکتا ہے جو بس سب کچھ دیکھتی رہے لیکن بولے کچھ نہیں۔ نور کو اپنی ساس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر کسی غیر محرم لڑکی کو گھر میں لے کر آیا ہے اور دوسرے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ نور نے دروازے پر دستک دی لیکن اندر سے کوئی نہیں آیا۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد اس کا شوہر کمرے سے باہر آیا، تب تک وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کا شوہر چلاتا ہوا بولا کون تھا جس نے دروازے پر دستک دی؟ میری ماں تو زیادہ چل بھی نہیں سکتی، تم نے ہی یہ حرکت کی ہوگی، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ اگر کوئی کمرے کے اندر گیا ہے تو اس کے لیے دروازہ بند کیا ہوا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اندر آئے۔ نور اپنے شوہر سے کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کسی نامحرم لڑکی کو گھر لے آئے ہیں۔ کون تھی وہ عورت جو آپ کے ساتھ کمرے میں چلی گئی؟ شوہر غصے سے بولا کوئی نہیں تھی، وہ وہی عورت تھی جو ایسے کام کرتی ہے۔ شادی تو میں نے تم سے کی ہے اور اب تم ان چیزوں کی عادت ڈال لو۔ نور سوچتی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر غصہ کرے گا، مجھے باتیں سنائے گا، مجھ پر شک کرے گا، آنے جانے کی پابندیاں لگائے گا، اس گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ یہ ساری مصیبتیں ایک عام لڑکی کی قسمت میں آتی ہیں، لیکن اس نے تو جس آدمی سے شادی کی تھی اس سے پورا محلہ تنگ تھا، اور تو ہر ہفتے بعد کوئی نہ کوئی لڑکی گھر میں لے کر آتا تھا۔ جب اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں، تو اس کا شوہر کہتا تھا تم تو میری بیوی ہو، تمہیں تو میں نکاح میں لیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اپنا شوق تو نہیں بدل سکتا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر ایک زانی آدمی ہے اور زنا کرنے والا انسان اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، پھر بھی وہ اپنے انجام سے بچا ہوا تھا۔ نہ صرف زانی تھا بلکہ یہ جھوٹ بھی بولتا تھا، لوگوں سے پیسے بھی لیتا تھا اور کہتا تھا کسی کاروبار میں لگاؤں گا، پھر وہ پیسوں کو اڑا دیتا اور کچھ نشے جوئے میں ہار جاتا، لوگوں سے کہتا کہ آپ کے 2 لاکھ ڈوب گئے ہیں، میرے تو 10 لاکھ ڈوب گئے ہیں۔ حقیقت میں وہ پیسے ساری باہر کی عورتوں پر خرچ کرتا تھا۔ اگر کوئی دروازے پر اپنے پیسے مانگنے آتا تو آگے سے رو رو کر اپنے دکھڑے سناتا اور کہتا آپ سے زیادہ تو میرا نقصان ہوا ہے۔ لوگ کچھ دے آتے جاتے اور پھر بھول جاتے۔ اس حساب سے اس کے گھر کا کھانا پینا بہت اچھا تھا۔ اس کے شوہر کو ہر روز گوشت اور اچھے کھانے بہت پسند تھے۔ وہ کبھی بھی دال سبزی نہیں کھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا جس دن میرے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہوں گے تب سبزی کھا لوں گا، لیکن ایسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ وہ بدبخت اپنی ماں کا نافرمان بیٹا تھا۔ اس کی ماں اپنی چارپائی سے زیادہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، اسے سارے کام بستر پر ہی کروانے پڑتے تھے۔
لیکن کبھی کبھی وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور پھر ترنت بیٹھ جاتی۔ ایسے میں جب کوئی بار بار پانی مانگے تو کوئی بھی انسان تنگ ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کی بہو اپنی ساس کی بھرپور سیوا کرتی تھی۔ ایک دن نور باتھ روم میں گئی تھی، تب اس کی ساس بار بار پانی مانگ رہی تھی۔ اس کے بیٹے نے جیسے ہی اپنی ماں کی آواز سنی تو وہ غصے سے چلاتا ہوا اپنے کمرے سے باہر آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، کیا تم گدھوں کی طرح شور مچا رہی ہو؟ ہم کو 2 منٹ کا سکون بھی نہیں لینے دیتی ہو۔ تمہیں بہو لا کر دی ہے نا تمہارا کام کرنے کے لیے، پھر کس بات کی آہر اٹھائی ہوئی ہے؟ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا وہ نہانے کے لیے گئی ہے، کیا وہ اپنا کام بھی نہ کرے؟ اگر تو مجھے پانی پلا دے تو کیا ہو جائے گا؟ آخر ہوں تو میں تیری ماں، جب تو چھوٹا تھا تو تجھے بار بار بھوک لگتی تھی، تو مجھ سے بار بار پیٹ بھرنے کی فرمائش کرتا تھا۔ میں نے تو بیٹا کبھی نہیں کہا تھا کہ تو تھوڑی دیر رک جا، میں تو تجھ سے کبھی بھی تنگ نہیں آئی تھی، تو پھر تو اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ غصے میں اپنی ماں سے کہنے لگا، پرانے زمانے کی ماؤں کی طرح مجھ پر احسان مت جتاؤ، آپ نے خود ہی تو مجھے پیدا کیا تھا، اگر پالنا نہیں تھا تو سڑک پر پھینک دیتی، اب مجھ پر احسان کیوں جتا رہی ہو؟ نور کو دھیرے دھیرے اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پہلے تو وہ نماز پڑھ کر ہمیشہ کی طرح اللہ سے اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی تھی، اپنے صبر کی دعائیں کرتی تھی، لیکن اب تو اسے اپنے شوہر سے اس کی قدر نفرت ہو گئی تھی کہ اس نے اس کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا اور ہوتے ہوئے باہر سے آئے دن کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور لے کر آتا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا، وہ بار بار کسی نہ کسی لڑکی سے تعلق بنا لیتا۔ ایک دن نور اپنی ساس سے پوچھ کر اپنی دوست کے گھر جانے لگی۔ اس کی ساس نے کہا، ہاں ہاں بیٹی، تو کبھی گھر سے باہر چلا جایا کر، ویسے بھی آج میری بھتیجی آ رہی ہے، وہ میرا خیال رکھ لے گی، تو میری فکر مت کرنا، ویسے بھی بہو میں چاہتی ہوں کہ تو گھر سے باہر آیا کر، اس طرح تو گھر میں پڑی بیمار ہو جائے گی، اس گھر میں پہلے ہی بہت ٹینشن ہے۔ جب وہ اپنے دوست کے گھر گئی تو وہاں اس کے والد کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہ قبرستان میں سے کفن چوری ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں جو کہ مردوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ محلے میں نشہ اور دوائیاں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملنے لگی ہیں، پتہ نہیں ان سب کارناموں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، جسے اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں۔ نور اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ اپنی دوست کو اپنے شوہر کے کیے گئے ظلم اور ستم کے بارے میں بتانے لگی کہ وہ مجھے بہت بری طرح سے مارتا ہے، مجھے باتیں بھی سناتا ہے، خود میری کسی بات پر خوش نہیں ہوتا، مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا، اوپر سے بے وفائی کے قصے سرعام کرتا ہے، حالانکہ میرے ہی گھر میں مجھ سے بے وفائی کرتا ہے اور اسے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں، اور میرے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتا کہ میری بیوی کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس کی دوست نور کی باتیں سن کر کہنے لگی، تم ایسے گندے آدمی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تم نے کیوں اسے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے؟ نور نے کہا، اپنی ماں کی خوشی کے لیے، کیونکہ میں نے سنا ہے میری ماں بہت زیادہ خوش ہے۔ اس نے جس آدمی سے شادی کی ہے وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں، وہ ویسے تو میری ماں کی عمر سے تھوڑا بڑا ہے، لیکن اس کے پورے محلے میں 30 گھر ہیں جو اس نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اور وہ میری ماں کے خوب ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی بھی لے رکھی ہے، لیکن اس کی شکل صورت ایسی ہے کہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہ بہت ساری جائیداد کا مالک ہے۔ اس نے تو میری ماں کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نور پیدل ہی اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں کچھ سامان پکڑا ہوا تھا، راستے میں جاتے ہی اس کا جوتا ٹوٹ گیا۔ جوتا پکڑ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی، اتنے میں اس کے پاس سے ایک کار گزری جس میں اس کی ماں اور اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھا، لیکن دوبارہ اپنی بیٹی کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ویسے بھی نور کو اپنی ماں سے یہی امید تھی کہ وہ میرے پاس تو کبھی نہیں آئے گی، اگر آ بھی جاتی تو کبھی میں اس کے ساتھ نہ جاتی۔ وہ اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑ کر ننگے پاؤں گھر آ گئی۔ گھر میں دیکھا تو اس کی ساس بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بہو نے آتے ہی جلدی سے اپنی ساس سے پوچھا، امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ ساس نے کہا، کچھ نہیں بہو، بس اس گھر میں کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آئے گا۔ بیٹی میں تو پہلے ہی چاہتی تھی میرے بیٹے کی کسی کے ساتھ شادی نہ ہو، میرے لڑکے کی کوئی اولاد پیدا نہ ہو، تاکہ کل کو اس کی اولاد کے آگے یہ سب کچھ نہ آئے۔ نور بھی اپنی ساس پر بہت رحم آیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس آدمی نے انہیں کس مقام پر لا چھوڑا۔ نور کی حالت اب اپنی ساس جیسی ہو گئی تھی، دن رات ٹینشن، غم اور اس آدمی کی مار پیٹ اور باتیں برداشت کرتے کرتے اس کی حالت ایسی بگڑ چکی تھی جیسے وہ 6-7 مہینے کی بیماری سے اٹھی ہو۔ چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی، ہڈیوں میں جان نہیں تھی، ایک ٹانگ سے بیچاری پہلے ہی معذور تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اب چارپائی سے لگ جائے گی۔
اور پھر یہیں مر جائے گی۔ ایک رات اس کا شوہر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں 3-4 شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ بیگ ایک طرف پھینک دی۔ اس کی بیوی پوچھنے لگی یہ کیا ہے؟ تو شوہر بولا کچھ نہیں، تم بس اپنے کام سے کام رکھو، میرے کسی کام میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ اور آتے ہی سیدھے بستر پر منہ کے بل گر گیا۔ وہ اتنا نشے میں چور تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ سو گیا۔ نور نے ان شاپنگ بیگ کی طرف دیکھا جو اس کے راستے میں ہی پھینک دیے تھے۔ نور نے وہ بیگ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے، لیکن جب اس نے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ ان پر بہت سی مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے جسم سے گیلی مٹی کی مہک آ رہی تھی۔ پھر اس نے وہ بیگ ایک طرف رکھ دیا اور زمین سے لگی ہوئی مٹی صاف کرنے لگی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ان بیگز میں کیا ہے، پر ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی کپڑا ہے۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ اب یہ کیا نیا چکر ہے، ویسے بھی ہر غلط کام تو یہ کرتا ہی ہے، چاہے وہ سیریز بیچتا تھا، نشہ بیچتا تھا، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا تھا، لیکن اب یہ کون سا نیا دھندا شروع کر دیا۔ نور کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ایک دن صبح سے ہی نور کی ساس کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے۔ نور نے جلدی سے اپنے شوہر سے کہا چلو امی کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی طبیعت تو ہر وقت ہی خراب رہتی ہے۔ نور رات کو اپنی ساس کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ امی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ نور نے اپنے شوہر کو بہت جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو گہری نیند میں تھا۔ وہ اپنے شوہر کی منتیں کرنے لگی، امی کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو، انہیں کچھ ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ نور کہنے لگی وہاں تمہاری ماں مر رہی ہے اور تمہیں نیند آ رہی ہے، تم کیسے بیٹے ہو؟ تم جیسے بیٹے سے تو بہتر تھا کہ وہ بے اولاد ہی رہ جاتی۔ اتنی بات سن کر اس کے شوہر نے اسے بالوں سے کھینچ کر کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ وہ روتی ہوئی اپنی ساس کے پاس آئی اور مدد کے لیے باہر کسی کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ خود تو انہیں اکیلے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ جلدی سے اس نے چادر اوڑھی اور باہر کی طرف چلی گئی۔ اسے ایک رکشے والا ملا تو وہ کہنے لگی جلدی سے ہمارے گھر چلیے، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ رکشے والا جلدی سے اس کی بات سن کر گھر آیا، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی سانس اس دنیا سے جا چکی تھی۔ نور اپنی ساس کو دیکھ کر بہت روئی، اسے بہت تکلیف ہوئی، جیسے اس کی اپنی ماں مر گئی ہو، کیونکہ اس کی ساس اس کی ماں سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی اور نیک عورت تھی۔ نور بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن اس کے شوہر کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں تھا۔ جب اس کی ساس کے دفن کا انتظام ہو گیا تو اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا امی والا کمرہ صاف کر دینا، وہاں سے ابھی تک دوائیوں کی بدبو آ رہی ہے، اور تم اپنا سارا سامان لے کر وہیں شفٹ ہو جانا، اور میرا کمرہ بھی اچھے سے صاف کر دینا۔ بیوی نے پوچھا آپ کو اکیلے میں کمرہ کیوں چاہیے؟ تو اس کا شوہر غصے سے بولا میرے ساتھ زیادہ زبان مت چلایا کرو، تمہیں ہر بات کا پتہ ہے، پھر کیوں میرے معاملوں میں آتی ہو؟ اب تو نور واقعی اس گھر میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ صحیح کہا تھا اس کی ساس نے، اس گھر میں صرف ایک زندہ لاش ہی رہ سکتی ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور بولے کچھ نہیں۔ اس گھر میں ہر روز نئی نئی عورتیں آتی، اس کا شوہر ان عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتا اور اس کی بیوی کچھ نہیں کر پاتی، بلکہ اس کے شوہر نے تو اسے نوکروں کی طرح رکھ چھوڑا تھا۔ کبھی کہتا جلدی سے کھانا بنا دو، کبھی اچھی سی چائے بنا دو، پھر کہتا کوئی اور عورت آ گئی ہے اس کے لیے دودھ گرم کر دو، پکوڑے تل دو، وغیرہ وغیرہ۔ نور بس چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہی اور سب کچھ کرتی رہی۔ وہ اپنا دل اپنی ساس سے ہلکا کر لیتی تھی، لیکن اب وہ کس سے بات کرتی؟ ایک رات وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز کے دوران باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی اور اس کا شوہر باہر سے اونچی آواز میں گالیاں دے رہا تھا، جلدی دروازہ کھولو، جلدی دروازہ کھولو۔ لیکن نور نماز میں مشغول تھی۔ کچھ وقت گزرا تو اس کا شوہر دیوار سے چھلانگ مار کر اندر آ گیا۔ آتے ہی اپنی نماز پڑھتے ہوئے مجبور بیوی پر لاتوں اور جوتوں کی بارش کر دی۔ اس کے شوہر نے اس کی کمر اور سر پر بہت زیادہ جوتے مارے، لیکن وہ اب تک نہ کر سکی۔ جب اس کا شوہر اسے مار مار کر تھک گیا تو وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اور نور وہیں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے آگے روتی رہی، اے اللہ مجھ سے اب اور ظلم برداشت نہیں ہوتا، یہ اتنا گناہگار بندہ ہے، تو نے اسے اب تک مہلت کیوں دے رکھی ہے؟ میری ساس ہی میرا ایک سہارا تھی، اب تو وہ بھی مجھ سے چھین لیا، یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ نور نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے آگے رونا شروع کر دیا۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گی، اگر کسی شخص نے آپ کا دل دکھایا ہے اور آپ اس کے لیے بہت دکھی ہیں، اس نے آپ کے ساتھ اگر واقعی بہت برا کیا ہے، لیکن کبھی بھی آپ اللہ کے سامنے سجدے میں بیٹھ کر جائے نماز پر سر رکھ کر اس شخص کا نام لے کر مت روئیں، کیونکہ پھر اس کے بعد اس طرح کا عذاب آتا ہے۔
شاید آپ کا دل بھی یہ کہے گا کہ شاید نور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اگر اس کے دل سے بد دعا بھی نہ نکلے، لیکن جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ وہی کھڑی تھی جب نور کی بد دعا اس کے شوہر کو لگ گئی۔ نور 1 گھنٹہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے روتی رہی۔ بس وہی پل تھے، وہی رونا دھونا، وہی سجدے، اور اندر سے وہ ایک عورت چیخ اٹھی۔ وہ چیختی ہوئی باہر آئی جو اس کے شوہر کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ نور یوں ہی سجدے میں پڑی رہی، مگر اس عورت کی چیخ پکار سن کر محلے کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے اس عورت سے چیخنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اندر وہ شخص مجھ سے زنا کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب شکل میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی لوگ کمرے کے اندر اس کے شوہر کے پاس گئے، ان کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، ان کی چیخیں نکل گئی، سب گھبرا کر باہر بھاگ گئے، کیونکہ وہاں اندر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ اندر کمرے میں اس کا شوہر چارپائی پر کتے کی شکل میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کی شکل کتے جیسی ہو چکی تھی۔ وہ انسان دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا تھا۔ ہر انسان اسے دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگا۔ اسے اپنے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ اللہ اکبر! ہر کوئی اس کے شوہر کو دیکھ کر استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے لگا۔ اس کا شوہر بدنما شکل کے ساتھ جب باہر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ویسے ہی سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے جب اس کی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کی، کہا تمہارے شوہر کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک بار اسے دیکھو تو لوگوں نے دیکھا نور سجدے میں ہی مر چکی تھی۔ پھر اس عورت نے سارا واقعہ سب کو بتایا۔ اس شوہر نے نماز پڑھتی ہوئی بیوی پر بہت ہی ظلم کیا، پھر مجھ سے زنا کے لیے اندر چلا گیا، اور پھر زنا کرتے ہوئے اللہ کے عذاب میں ہی مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت وہیں سجدے میں گر پڑی اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگی۔ لوگوں نے نور کے کفن دفن کا بندوبست کیا، اسے دفنا دیا گیا۔ لوگ نور کو نہیں بھول سکتے تھے جو بہت ہی نیک تھی۔ لوگوں کو نور کے اس طرح مر جانے کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس کے شوہر پر لعنت بھیج رہے تھے۔ لوگوں نے اسے مار مار کر وہاں سے نکال دیا اور وہ جنگل کی طرف چلا گیا، اور یوں ہی وہ جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا اور ہر انسان کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اور اب تو عذاب آ چکا تھا، اب یہ ٹل نہیں سکتا تھا، اور شاید وہ اسی عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ دوستو، جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ عورتوں کی انسلٹ کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، وہ بد نصیب ہیں، اور شریف لوگ عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کے دشمن کی ہلاکت کے لیے بھی دعا نہیں کی۔ انہوں نے اس پر لعنت نہیں بھیجی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چیر کر چبایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو مارنے والے کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ بیوی کو مارنے کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی، بلکہ پیارے نبی نے فرمایا، کوئی بندہ زندگی بھر روزے رکھے، راتوں کو عبادت کرے، ہر نیکی کرے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے، اس کا دل دکھائے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دے گا۔ اللہ اس کی ساری باتوں کو رد کر دے گا۔ یاد رکھے، چہرے پر داڑھی رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب آپ کو کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہوگا۔ پیارے دوستو، وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ باپ جس نے اپنے منہ کا نوالا کھلایا، اگر کوئی ان کا دل دکھائے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کو بوڑھا بوڑھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کوئی تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں، وہ انسان ہمیشہ دنیا میں کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف دوزخ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میاں بیوی میں محبت اور گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ